مسلمان جب وہ کسی شعبے میں جائے، اگر وہ شریعت ایڈوائزری میں جا رہا ہے، مالی شعبہ جات کی رہنمائی کے لیے جا رہا ہے، حلال میں جا رہا ہے، اگر جو ہے وہ ٹیچنگ میں جا رہا ہے، کسی بھی جگہ پہ جا رہا ہے، تو وہ ایک اعلیٰ درجے کے سٹینڈرڈ کیوں کریٹ نہیں کرتا؟ ہمارے بہت سے ساتھیوں کو گوگل کی شیٹ استعمال کرنا نہیں آتی، گوگل کی ایپس استعمال کرنا نہیں آتی۔ اب وہ ایپس کیا ہیں، ان کی ٹریننگ لینا، ان کو کرنا کہ کیسے استعمال کرنی ہے، کیسے جو ہے نا میں نے پریزنٹیشن کہیں پہ دینی ہے۔ آپ یہ بتائیں، اگر ہم معاشی لحاظ سے بات کریں تو معاشی لحاظ سے ہم کس دور میں رہ رہے ہیں ابھی؟ یہ ایک بریجنگ دا گیپ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ حوالے واقعی کا مطالعہ کرنا ہے، اور اپنی جو علمی رسوخ ہے اس سے اس کو انطباق کرنا ہے، تطبیق کو، اس جو انالیسس کو آپ نے جو پریزنٹ کرنا ہے وہ ماڈرن مینس آف کمیونیکیشن پریزنٹیشن اسکل کے ذریعے کرنا ہے۔ کسی بھی موضوع میں، کسی بھی فیلڈ میں کام کرنے کے لیے دو طرح کے اسباب ہوتے ہیں۔ ایک باطنی اسباب ہوتے ہیں، وہ تو آپ اپنے مشائخ سے تعلق قائم کر کے، اپنا اصلاحی تعلق قائم کر کے وہ ضرور حاصل کر رہے ہوں گے اور ان میں درجات میں ترقی کر رہے ہوں گے۔ ایک ظاہری اسباب ہوتے ہیں جو بھی اپنی جگہ ایکولی امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ وہ ظاہری اختیار میں سے تین اسباب پہ بات کرنے کی کوشش کروں گا، اور مختصر بات کرنے کی کوشش کروں گا کہ ہم جو لوگ کسی بھی فیلڈ میں ترقی نہیں کر پاتے، یا خاص طور پر مدارس کے طلباء اور علماء کسی بھی شعبہ دین میں خدمت کرنے میں امتیازی شان حاصل نہیں کر پاتے، اور اس میں کمال حاصل نہیں کر پاتے، جو ایکسیلنس کہا جاتا ہے، جو درجہ احسان کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز میں کیا پسند ہے؟ احسان، یعنی اعلیٰ ترین درجے میں کام کرنا چاہیے۔ کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے؟ اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ، تو وہ جب بھی کام کرے تو اس کو اعلیٰ ترین درجے میں کام کرے۔ ہم لوگ جو ہے باہر کے برانڈ کیوں لیتے ہیں؟ جرمنی کی یہ جوتے ہیں، امریکہ کی جو ہے جیکٹ ہے، کیوں کہ یار اس میں ہر چیز اعلیٰ لیول کی ہوگی۔ تو مسلمان جب وہ کسی شعبے میں جائے، اگر وہ شریعت ایڈوائزری میں جا رہا ہے، مالی شعبہ جات کی رہنمائی کے لیے جا رہا ہے، حلال میں جا رہا ہے، اگر جو ہے وہ ٹیچنگ میں جا رہا ہے، کسی بھی جگہ پہ جا رہا ہے، تو وہ ایک اعلیٰ درجے کے سٹینڈرڈ کیوں کریٹ نہیں کرتا؟ وہ ایک عالم جو ہے، وہ ایک مفتی جو ہے، ایک مدرسے کا طالب علم جو ہے، وہ اپنی سروسز میں مہارت تامہ اور جو ہے نا وہ اتقان کیسے پیدا کرے؟ تو اس کے لحاظ سے تین چیزیں ہیں جو اپنے بڑوں کی تعلیمات سے ملتی، جس کو میں سمرائز کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلی چیز جو ہے وہ ہے پریزنٹیشن۔ ابھی حال ہی میں قاسم علی شاہ ایک مشہور موٹیویشنل اسپیکر ہیں، انہوں نے مفتی مولانا طاہر ضمیر صاحب کا انٹرویو لیا، آپ لوگوں نے اگر دیکھا ہو اس میں، تو اس میں انہوں نے پوچھا کہ ہمارے دینی حلقے کے مسائل کیا ہیں؟ تو مفتی بار بار ذہن میں آ رہا ہے، مولانا طاہر ضمیر صاحب نے فرمایا کہ ہمارے مدارس کے طلباء اور علماء کم و بیش، معاف فرمائے، ویڈیو ریکارڈنگ موجود، آپ اس کو ریفر کیجیے گا، انہوں نے فرمایا ہمارا مسئلہ پریزنٹیشن کا ہے، کہ ہمیں اپنی بات بہترین سلیقے سے پریزنٹ کرنا نہیں آ رہی۔ اچھا، اب اس پریزنٹیشن ایک بہت وسیع لفظ ہے، مطلب اس کے اندر ماڈرن کمیونیکیشن اسکلز اور اسی طرح علم حاصل کرنے کے جدید اسباب اور آلات، وہ سب اس میں شامل ہے۔ اور جیسے اب آج کل سب سے اہم چیز کیا ہے؟ اے آئی ہے۔ اب اے آئی کے آپ کے پاس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا ہوتی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ٹولز کیا ہیں، کہ جی اب ہم نے یہ سننا شروع کیا، حالانکہ اے آئی جو ہے نا وہ 2010 سے لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں، اور اے آئی جو ہے نا وہ آپ کے لیے انتہائی ضروری ہو گیا ہے۔ یعنی آپ علم حاصل کرنے کے ذرائع، چیٹ جی پی ٹی اور دوسرے، اور علم کو ریکارڈ کرنے کا، اب کل جو آڈیو بکس آ رہی ہیں، سمری آف دا بکس آ رہی ہیں، اور اینالائز کرنے کی آ رہی۔ مثال کے طور پر آپ نے اگر ایک رپورٹ دیکھی ہے، اب اے آئی اس کو پورا اینالائز کر کے آپ کو دے دے گی۔ ابھی کل میری ایک امریکہ میں ایک صاحب ہے، وہ ایک خاص شعبے کے ماہر ہیں، ماشاءاللہ دین کا بڑا درد رکھتے ہیں، اور ان سے میٹنگ تھی۔ اب وہ میٹنگ کے اینڈ پہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو میٹنگ منٹس بھیج دیں گے۔
اب میں سوچتا تھا جیسے روایتی طور پر ہوتا ہے کہ میٹنگ منٹس وہ بنائیں گے اور پھر اس کے بعد ہمیں ایک آدھ دن میں پہنچیں گے. وہ میٹنگ منٹس میٹنگ کے 5 منٹ بعد پہنچ گئے. پتہ چلا کہ اے آئی ٹول کو انہوں نے انٹیگریٹ کیا تھا اپنی میٹنگ کے ساتھ. وہ اے آئی خود ہی میٹنگ منٹس کیا کر رہا تھا, ریکارڈ کر رہا تھا. اب آپ کو نوٹس لینے کی ضرورت نہیں ہے, پوری جو ہے نا وہ میٹنگ منٹس مجھے 5 منٹ میں 2 ای میل میں آ گئے. تفصیلی بھی آ گئے اور اجمالی بھی آ گئے اور اس کی ریکارڈنگ بھی آ گئی. جی. تو اب یہ جو ہمارا کام تھا, جو ہم 2 گھنٹے بیٹھ کے 3 گھنٹے بیٹھتے لوگ روایتی طور پر بنا کر منٹس بناتے, وہ کیا ہو گیا, ختم ہو گیا. اب علم کا ایک ذریعہ آپ کو فوراً مل گیا. اب آپ کسی بھی لیکچر میں بیٹھے, آپ نے اس ٹول کو انٹیگریٹ کیا لیکچر کے ساتھ, تو آپ کے ہر درس کی جو ہے نا وہ کیا ہو رہا ہے, خلاصہ اور بنتا چلا جا رہا ہے. تو اب پریزنٹیشن اسکلز ہیں. اب اے آئی آپ کی پریزنٹیشن بنا دے گا, اے آئی آپ کا فلائر بنا دے گا, گرافک ڈیزائننگ سب آپ کو اے آئی کر دے گا. اس کے علاوہ اب بہت سارے جو ہے نا وہ, اب پہلے ای میلز لکھنی ہے آپ کو, رپورٹس بنانی ہے, آپ چیٹ جی پی ٹی پہ جائیں, آپ اس پہ جو ہے نا آپ کو ڈیٹیل بنا دے گی. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ گوگل کے, ہمارے بہت سے ساتھیوں کو گوگل کی شیٹ استعمال کرنا نہیں آتی, گوگل کی ایپس استعمال کرنا نہیں آتی. اب وہ ایپس کیا ہیں, ان کی ٹریننگ لینا, ان کو کرنا کہ کیسے استعمال کرنی ہے, کیسے جو ہے نا میں نے پریزنٹیشن کہیں پہ دینی ہے, کہیں پر جو ہے نا میں نے نوٹس کیسے پریزنٹ کرنے ہیں, رپورٹ کیسے پریزنٹ کرنی ہے, پروپوزل کیسے بنانا ہے, یہ ساری چیزیں ہمیں آنی چاہیے. ٹھیک ہے. اب یہ جدید جو اسباب ہیں, اب یہ ہم سوچتے ہیں کہ یار یہ تو جدید اسباب ہیں. نہیں, دیکھیے جدید اسباب تو ہیں, لیکن اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک سنت بھی ہے. آپ کتاب پڑھے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی اسلام اینڈ ماڈرنزم, خاص اس موضوع پہ لکھی گئی ہے کہ کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اپنے دور کے جدید تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے, اور ان تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے جدید اسباب کو اختیار بھی کیا, اور اپنی ڈفرینٹ واک آف لائف میں ان کو استعمال بھی کیا. آپ دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 صحابہ کو بھیجا. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عروہ بن مسعود اور ایک اور صحابی ہیں, نام ذہن سے نکل رہا ہے, ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر جراش بھیجا, جو کہ شام کا ایک مشہور انڈسٹریل زون تھا. وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 صحابہ کو بھیجا کہ تم وہاں جاؤ اور وہاں پر جا کے دبابہ, ایک آج کل کو گویا کہ ٹینک ہو گیا, اس کی ٹیکنالوجی سیکھ کے آؤ, اور یہاں پر ہمیں جنگوں میں اس کو اختیار کریں گے. تو ان 2 صحابہ جانے کی وجہ سے وہ غزوہ حنین میں شریک نہیں ہو سکے. تو آپ دیکھیں وہ علم وہ حاصل کرنے گئے, ماڈرن ٹیکنالوجی کو سیکھنے گئے ہیں, کیسے جو ہے وہ وار میں اپلائی کرنی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ قرآن کریم نے فرمایا کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, یعنی جتنی بھی تمہاری قوت ہو سکے تو ہم اس کو قوت کو حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ خندق کا مشورہ ہو رہا تھا, تو مشہور بات کیا ہے کہ مختلف آئے کہ کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ بھائی میں نے فارس میں دیکھا تھا کہ خندقیں کھودی جاتی ہیں, تو ان کی بات پر پوری اسٹریٹجی چینج کی اور اب خندقیں کھودی گئی. عرب اس سے عادی نہیں تھے خندق کھودنے سے, لیکن انہوں نے خندق کھودی تو کتنی ڈیفینس ہو گیا اور کتنی جو ہے نا نقصان کے بغیر شہر کی حفاظت ہو گئی. تو نئے ٹیکنالوجی کو ویلکم کرنا, ہم ٹیکنالوجی اڈاپٹیو نہیں ہے, ہم وہ اڈاپٹ کرتے ہیں جب بہت پرانی ہو چکی ہو. ٹھیک ہے. تو اب یہ دیکھنا کہ کون سی نئی ٹیکنالوجی آ گئی ہے, اس کی کیا پروز اینڈ کونس ہے, کس طرح میں اس کو اڈاپٹ کروں, اس کے کورسز کرنا. اب کورسیرا پہ جا کے آپ دیکھیں کورسز ہو رہے ہیں, گوگل آپ کو کورسز کرا رہا ہے. ابھی میں اے آئی پہ ایک کورس کر رہا ہوں, وہ 1500 روپے میں کورس ہو رہا ہے, اور گوگل کا سرٹیفکیٹ مل رہا ہے. مطلب 1500 آپ آئس کریم کھانے جاؤ 1500 روپے لگ جاتے ہیں آپ کے, اور اس میں آپ کو گوگل کا سرٹیفکیٹ مل رہا ہے. اے آئی کے کورسز آپ کو گوگل کا ڈائریکٹر کرا رہا ہے. تو یہ جدید کورسز سے آپ استفادہ کریں, کورسیرا پہ جائیں. ہارورڈ کے جو ہے نا وہ آن لائن فری کورسز موجود ہیں, کورسیرا پہ موجود ہیں, آپ ان کو گوگل کے موجود ہیں, ان کے ذریعے آپ کیا کریں, اپنی ماڈرن ٹیکنالوجی کو سیکھیں کہ علم کے ساتھ کیسے ہم انٹیگریٹ کر سکیں گے, اپنی لیکچرز کو ہم کیسے ریکارڈ کر سکیں گے, لیکچر کو اینیمیٹ کیسے کر سکیں گے. ایک وضو کے مسائل ہے کہ میں بیٹھ کے بیان کر رہا ہوں کہ وضو میں 4 طریقے, ایک یہ کہ بھائی اے آئی کے ذریعے آپ کر رہے ہیں کہ وہ طریقہ بتا رہا ہے, آپ بولتے جا رہے ہیں اور وہ طریقہ خود بخود کر کے دکھا رہا ہے کس طرح آپ کونیوں سمیت ہاتھ کو دھونا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو ہے نا انٹیگریشن آپ کو سیکھنی ہوگی. دوسرا جو چیز ہے, سبب ہے, وہ ہے کہ معرفت الاحوال, کہ اہل زمانہ کے
احوال کو، حالات کو جاننا، یہ بہت بڑا ایک گیپ ہے. اگر ہم کہیں کہ نالج گیپ ہے ہمارے ٹریڈیشنل مدارس کے طلبہ اور علماء میں، اور جو ہے نا کہتے ہیں ان کی علمی قابلیت سے امت کو فائدہ حاصل کرنے میں، کہ جو حالات چل رہے ہیں اس وقت وہ کیا چل رہے ہیں، ہم کس دور میں رہ رہے ہیں. آپ یہ بتائیں اگر ہم معاشی لحاظ سے بات کریں تو معاشی لحاظ سے ہم کس دور میں رہ رہے ہیں ابھی؟ ہاں نہیں، ہم یہ تو ایک تنقیدی جائزہ ہو گیا. ہم اگر ٹرمینالوجی میں بات کریں نا تو ہم اس وقت انڈسٹریل ریولوشن 4 میں رہ رہے ہیں، IR 4 میں رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. انڈسٹریل ریولوشن ایک تو وہ آئی تھی 2017 17ویں اور 16ویں صدی میں آئی تھی، جس میں فرانس میں اور دیگر جگہوں پر کیا ہوا تھا کہ اس وقت مینوفیکچرنگ ماس لیول پہ شروع ہوئی. کہ بھائی جو ہے نا پہلے تو ایک ایک کارخانہ چھوٹے چھوٹے لگائے تھے. اب انہوں نے کہا کہ اس کے لیے ہم سرمایہ جمع کریں اور اس کے لیے اس کے ذریعے ہم کیا کریں، ماس لیول پہ پروڈکشن کریں. اسی سے کیپٹلزم کا وجود میں آیا. پھر انٹرسٹ بیس کا ساری ٹرانزیکشن وجود میں آئی کہ بھائی تم سب لوگ مجھے پیسے دو اور میں کارخانہ لگاتا ہوں، میں تمہیں کیا کروں گا، فکس ریٹرن دوں گا. یہ تو ایک بہت ہی روایتی انڈسٹریل ریولوشن تھا. ہم اسی کو پڑھے جا رہے ہیں ابھی. حالانکہ دنیا اس وقت چوتھی انڈسٹریل ریولوشن پہ چلی گئی ہے. جو چوتھی انڈسٹریل ریولوشن ہے وہ ڈسٹرپشن اور ٹیکنالوجی کا ملاب ہے، یعنی جس کو ہم فنٹیک کہتے ہیں، یعنی فائنینس، یعنی تمویل اور ٹیکنالوجی کا ملاب ہو چکا ہے، جس کے ذریعے دنیا میں کرپٹو، جس کے ذریعے جو ہے نا بلاک چین، جس کے ذریعے جو ہے وہ اسمارٹ کانٹریکٹس، جس کے ذریعے انٹرنیٹ آف تھنگس، اور اس کے ذریعے آپ کی جو ہے نا وہ ڈی سینٹرلائزیشن، یہ ساری چیزیں وجود میں آ گئی. مطلب اب جو ہے وہ سیکنڈز میں جو ہے نا وہ عقود ہو رہے ہیں. اب یعنی مشین، جو دو مشینیں مل کر کیا کر رہی ہیں، کانٹریکٹ کر رہی ہیں، آٹومیٹ کر دیا آپ نے. اب یہاں سوال پیدا ہوگا کہ بھائی کیا یہ عقد کرنے کی صلاحیت ہے ان میں کہ نہیں ہے؟ ہم نے تو یہ پڑھا تھا کہ بھائی بالغ ہو، ممیز ہو، اور جو ہے نا آزاد ہو، مسلمان ہو، بہت سارے عقود کے اندر شرطیں ہیں. تو بھئی یہ جو دو مشینیں مل کر کانٹریکٹ کر رہی ہیں آپس میں، کیا ان میں صلاحیت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اس میں کیا معاملات ہوں گے، ایجاب و قبول کیسے ہوگا، ان کے سارے عقود کو کون پڑھے گا؟ پہلے تو دیکھیں نا وہ کیا کہتے ہیں، جو اہل اپنے زمانے کے حالات سے باخبر نہ ہو فہو جاہل. ہم نے پڑھا نا شرح عقود رسم مفتی کے اندر کہ تو اب کیا ہے، یہ اگر ہمیں تو علامہ شامی جو ہے جاہل کہہ رہے ہیں. اگر میں نے جو ہے نا زمانے کے حالات سے مجھے واقف نہیں ہوں کہ آج کل انٹرنیشنل کانٹریکٹس کیسے ہو رہے ہیں، اسٹاک ایکسچینج میں معاملات کیسے ہو رہے ہیں، شیئرز کی ٹریڈنگ کیسے ہو رہی ہے، تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کیسے ہو رہی ہے، ڈیجیٹل میں جو ہے نا ای کامرس کیسے چل رہا ہے، ڈراپ شپنگ کیسے ہو رہی ہے، امیزون میں کیسے کام ہو رہا ہے، علی بابا کیسے کام کر رہا ہے، دراز میں لوگ کیسے اپنی شاپس بنا رہے ہیں، یمنی. تو یہ ساری چیز اگر ہمیں نہیں پتا، سوشل میڈیا مارکیٹنگ کیسے ہو رہی ہے، سوشل میڈیا کمپین کیسے چلتی ہے، اس کے اندر کیا معاملات ہیں. تو میں آپ کو اپنے صرف دو تجربے بتاؤں. ایک میں نے ابھی کچھ عرصے پہلے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے شرعیہ مسائل پہ دو کورسز پڑھائے. تو اس کے اندر جب ڈیٹیل میں گیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یار یہ تو ایک پورا سمندر ہے. اور اس کے اندر جب آپ عملی طور پر جاتے ہیں تو اس میں آپ کو عملی مسائل پتہ چلتے ہیں کہ یار اس کے اندر جو ہے نا ایس ای او کیسے ہوتا ہے، یعنی وائٹ ایس ای او کیسے ہوتا ہے، بلیک ایس ای او کیسے ہوتا ہے، اور آپ کی جو ہے نا وہ کی ورڈ اسٹفنگ کیسے ہوتی ہے. تو اب یہ پوری دنیا ہے کہ کیسے جو ہے نا وہ آپ کی ویب سائٹ کو اوپر لے کے آنا ہے، کیسے نیچے لے کے جانا ہے، یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. اب یہ ہمیں پتہ ہوں گے تو کوئی آپ سے پوچھا، آپ سے کیا حضرت یہ جو ہے نا یہ ایس ای او کرنا جائز ہے، آپ سے پوچھے بھائی جو ہے نا وہ ہیش ٹیگ کو استعمال کرنا جائز ہے. اب آپ کو ہیش ٹیگ ہی نہیں پتا تو وہ کیسے ہم اس کا مسئلہ بتائیں گے. ٹھیک ہے. تو مونیٹائز کرنا، بوسٹ کرنا، اور جو ہے نا پیڈ مارکیٹنگ کرنا، آرگینک مارکیٹنگ کرنا، یہ جائز ہے ناجائز ہے. ان کو پہلے تو ان کی فیلڈ کی سے دیکھیں، پہلے اپنے ذہن سے نا ہمیشہ مفتی کا لیول ہٹا کر ایک عام سے طالب علم سمجھ کے ان مسائل کو سمجھنا چاہیے کہ بھائی جائز ہے ناجائز ہے چھوڑو، بس مجھے تو سیکھنا ہے یہ ہوتا کیا ہے. پھر اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جائز ہے ناجائز. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک بات ہو گئی. دوسری چیز ابھی مجھے اسی ہفتے
ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی کے ساتھ ایک کمرشل شوٹ کرنے کا موقع ملا کہ وہ ایک ایڈ شوٹ کر رہے تھے. اب میں باقاعدہ ان کی شوٹنگ کی جگہ پہ گیا اور میں نے دیکھا شوٹ کیسے ہو رہا ہے ان کا. ٹھیک ہے جی. اب اس میں بہت ساری چیزیں ہمیں پتہ تھی کہ بھائی شوٹنگ کے مسائل کیا ہوتے ہیں, ایڈورٹائزمنٹ کے مسائل کیا ہوتے ہیں, لیکن جب ہم نے پریکٹیکلی دیکھا کہ شوٹنگ کیسے ہو رہی ہے, ایک ایک شوٹ جو ایک ایک منٹ کا ہو رہا ہے, بلکہ ایک منٹ بھی کیا 10 سیکنڈ کا ہو رہا ہے, وہ بھی جو ہے 2 2 گھنٹے میں شوٹ ہو رہا ہے, 25 25 مرتبہ ری ٹیک ہو رہا ہے, اور اس کے اندر کس کس باریک بینی سے اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے, تو اس میں نئے چیزیں کھلی سامنے کہ کیسے کام ہوتا ہے, کیا کیا شعبے ہیں یہاں پر. تو جب تک آپ عملی میدان میں جا کر یہ کام نہیں سیکھیں گے اور عملی میدان میں نہیں جائیں گے, خود سے نہیں جائیں گے, زمانے کے سرد و گرم کو نہیں دیکھیں گے, اور چار دیواری سے نہیں نکلیں گے, اور آپ انڈسٹری کا خود وزٹ نہیں کریں گے, آپ کو نہیں پتہ چلے. اسی لیے تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے تھے, بازار کا دورہ کرتے تھے اور جا کے سیکھا کرتے تھے نا کیسے معاملات ہو رہے ہیں. تو اسی لیے آپ دیکھیں ان اکابر کے علوم میں بڑی وسعت اور رسوخ رہا جنہوں نے خود جو ہے ہینڈز آن نالج حاصل کی اور خود جا کر سیکھا اور احوال واقعی کا فقہ الواقعی کا جائزہ لیا. تو ایک آپ کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نے جو ہے انڈسٹری کا جو ہے نا وہ کیا کرنا ہے, کیا کرنا ہے بھائی, وزٹ نہیں کرنا صرف, بلکہ اب تو جو ہے نا دیکھیے آپ بہت ساری چیزیں ورچوئل بھی ہو سکتی ہیں. یعنی آپ جو ہے وہ آپ نے یوٹیوب پہ لکھا کہ بھائی جو ہے نا یہ کیسے مینوفیکچرنگ ہوتی ہے, اب آپ پورا طریقہ آپ کو بتائے گا. تو ورچوئل وزٹ کریں, فزیکل وزٹ کریں, لیکن دیکھیں جس فیلڈ میں بھی جانا چاہتے ہیں اس میں دیکھیں کہ وہ فیلڈ میں کام کیسے ہو. دیکھیں پتہ چل جاتا ہے کتاب پڑھ کے. اب دیکھیں نا کہ ورچوئل کرنسی پہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں, کبھی خود دیکھا نہیں کیسے بنتی ہے. ٹھیک ہے, اب بہت ساری چیزوں پہ کتابیں لکھ دی جاتی ہیں اور کبھی خود وہ معاملہ نہیں کیا ہوتا. بس 4 کتابیں لی اور میں سے 500 کتاب لکھ دی, تو وہ نہیں ہوتا. بلکہ آپ کو طریقہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ایکچوئل میں جا کے دیکھا ہو, کبھی کوئی ٹرانزیکشن کی ہو, پھر آپ کو پتا چلا کہ وہ معاملہ کیسے ہو رہا ہے. اور تیسری بات جو اہم ہے وہ ہے علمی رسوخ. دیکھیے ان سب ماڈرن ٹیکنالوجی کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ اپنے علمی ذخیرے سے ڈسکنیکٹ ہو جائیں, بلکہ اس کو کیا کریں گے. دیکھیں یہ ایک بریجنگ دا گیپ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ احوال واقعی کا مطالعہ کرنا ہے اور اپنی جو علمی رسوخ ہے اس سے اس کو انطباق کرنا ہے, اور اس انطباق کو یعنی اس تطبیق کو اس کی جو انالیسس کو آپ نے جو پریزنٹ کرنا ہے وہ ماڈرن مینس آف کمیونیکیشن پریزنٹیشن اسکل کے ذریعے کرنا ہے. تو یہ ایک ایسا آئیڈیل ایک عالم و مفتی ہوگا جس کو ہم کیا کہیں گے کہ جو زمانے کی ضرورت ہے, جو لیڈر کی ضرورت ہے, کہ اس کو علمی رسوخ کی وجہ سے اپنے علمی مآخذ پہ رسوخ بھی ہے, پھر اس کے بعد وہ احوال واقعی کو جانتا بھی ہے, گراؤنڈ ریئلٹی کو جانتا بھی ہے, تو وہ پھر ان کو اینالائز بھی صحیح کر رہا ہے, اور پھر اس کے بعد وہ جو فائنینشیل میٹر میں فتویٰ دے رہا ہے تو اس کو پریزنٹ بھی کیا کر رہا ہے, اس کی ٹرمز میں ہی کر رہا ہے, اسی کی طریقے سے کر رہا ہے, پریزنٹیشن کے ذریعے کر رہا ہے, ویڈیو کے ذریعے کر رہا ہے. تو یہ ہوگا جو کیا کہیں گے مرد مومن ہوگا, علامہ اقبال کا شاہین ہوگا, جو امت کی قیادت کر سکے گا, جو بتا سکے گا کہ بھائی دین کے ساتھ آپ دنیا میں کیسے کمال حاصل کریں اور امت کی قیادت کیسے کریں. تو علمی رسوخ بھی بہت ضروری ہے. دیکھیں اگر آپ کو حالات تو پتہ چل گئے لیکن آپ کے پاس اندر کچھ نہیں ہے, تو آپ کیسے جو ہے نا وہ اس کی امت کو رہنمائی کر سکیں گے. آپ کو قرآن و حدیث پہ عبور نہیں ہے, آپ کو اجماع قیاس کا پتہ نہیں ہے. اب آپ سمپل یہ دیکھیے, میں ایک مثال دیتا ہوں, میں چونکہ میدان میرا معاشی اسلامک فائنینس ہے, اس کا میں طالب علم ہوں, تو میں مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ایک وقت تھا کہ ہم لوگ کہتے تھے پڑھتے وقت بھی ہمارے ذہن میں آتا تھا کہ یار جو غلاموں کے مسائل میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, ٹھیک نا, ان کو یہ تو اب آئیں گے نہیں, تو ہدایہ میں آئے تو ان کو بھی ہٹا دو, صحیح ہے, کنز میں آئے تو ان کو بھی ہٹا دو, ٹھیک ہے نا. لیکن آپ دیکھیں کہ عبد معزون ہوتا ہے, یعنی وہ غلام جس کو آقا نے بیع و شرا کی اجازت دی ہے, اسی سے مسئلہ نکلا لمیٹڈ لائبلٹی کا, کہ جتنی بھی کمپنیز ہوتی ہیں نا, یہ جو پرائیویٹ لمیٹڈ ہوتی ہے, جن کے لمیٹڈ لگا ہوتا ہے,
ان کے اندر یہ شرط ہوتی ہے، ابھی کل آسٹریلیا سے بھی بندہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ لمیٹڈ لائبلٹی کیا ہوتی ہے، کہ جس کو ہم کہتے ہیں شخص قانونی، اور جس کو ہم کیا کہیں گے، کیا شخص قانونی اور کیا کہیں گے لیگل اینٹی، یعنی کمپنیز ہوتی ہیں. مثال کے طور پر آپ نے سیمسنگ کا نام لے رہے ہیں، بھائی سیمسنگ کسی بندے کا نام ہے؟ سیمسنگ ایک کمپنی کا نام ہے. ہاں اس کی تعبیر اور اس کی ریپرزنٹیشن بورڈ کرے گا وغیرہ، لیکن اگر سیمسنگ پہ کوئی مقدمہ کرتا ہے تو وہ بورڈ پہ نہیں کر رہا، وہ اس کے سی او پہ نہیں کر رہا، بلکہ کیا کر رہا ہے، سیمسنگ کمپنی پہ کر رہا ہے. اب اس کی جو ذمہ داری ہوگی وہ اس کے آرٹیکل آف میمورنڈم آف آرٹیکل شپ میں، ایسوسیشن میں، یا اور دیگر جو اس کی ڈاکومنٹس میں لکھا ہوا ہے کہ بھائی ہماری لائبلٹی، ہماری جو ذمہ داری کیا ہے، محدود ہے. جتنے ہمارے جو ہے نا وہ کیپٹل ہے، اکویٹی، اتنے تک محدود ہے. اب یہ تصور کیا جائز ہے ناجائز ہے؟ اب آپ دیکھیے مفتی تقی اسماعیل صاحب اور دیگر معاصرین نے لکھا ہے کہ عبد معزون کے اس کی کیا ہو رہی ہے، استئناس ہو رہا ہے. اور جو اسی طرح مضارب کو جب رب المال نے ایک محدود جو ہے نا وہ اجازت دی ہے تو اس سے استئناس ہو رہا ہے. بیت المال سے اس کا استئناس ہو رہا ہے. اب کتنی جگہوں پہ حضرت نے اور دیگر اکابر نے یہاں پر استدلال کیا. تو اب ہمیں غلام کے مسائل ہمیں پتہ ہوں گے تو ہم نے کیا کیا، اس جزئیے سے جس وقت ہم سمجھ رہے تھے کہ آج اس کا کوئی بھی جو ہے نا وہ معاشرے میں امپیکٹ نہیں ہے، اس سے ہمیں اتنا بڑا مسئلہ حل ہو گیا. اب ہم ایک مسئلہ پڑھتے تھے کہ جو ہے نا وہ ایک تلوار ہے اور اس کے ساتھ سونا ہے، کیا تعبیر ہے اس کی؟ سیف المحلہ، کہ اس کو بیچنا جائز ہے ناجائز؟ اس پہ بات آ رہی ہے بھائی سونا کتنا ہونا چاہیے. اب ہم کہتے ہیں بھائی تلوار کون زمانے میں بیچے گا، اب تو تلوار ہوتی نہیں ہے. اور تو اب اس سے کیا مسئلہ ہمیں معلوم ہوا، شیئرز کے مسائل میں کہ بھائی شیئر جب ہم بیچتے ہیں تو اس کے اندر کچھ اس شیئر کی ریپرزنٹیشن لکوڈ ہوتی ہے، کچھ فکس ایسٹ ہوتی ہے. تو شیئرز کو اس کی جو ہے نا فیس ویلیو سے زیادہ پہ بیچنا جائز ہے ناجائز ہے، یہ مسئلہ جو ہے اس جزئیے سے نکلا. تو آپ کو علمی رسوخ ہوگا تو آپ آج کے دور کا مسائل، ورنہ پھر کیا ہوگا، نام نہاد مجتہدین جو ہم کہیں جو متجددین کہیں ان کی طرح دین کا حلیہ بگاڑ دے گا اگر اس کو جو ہے نا وہ صحیح قرآن و حدیث پر اور فقہی میدان میں عبور نہیں ہو. اور آپ یہ دیکھیے کہ مفتی تقی اسماعیل صاحب نے فقہ البیوع کے مقدمے میں کیا لکھا کہ جیسے جیسے میں مطالعہ کرتا رہا تو مجھے اندازہ ہوا کہ جو ہے نا فقہائے کرام کی جو دقت نظری ہے وہ جدید قانون کی دقت نظری سے کئی زیادہ ہے. مثال کے طور پر ہم دیکھ لیں کہ جدید قانون تو بس یہ کہتا ہے کہ عاقد جو ہوتا ہے وہ بالغ ہونا ضروری ہے، حالانکہ اسلام کہتا ہے کہ بچہ بھی کر سکتا ہے اگر ممیز ہے، یعنی اس کو کیا ہے، سینس ہے اپنے نفع نقصان کی. اور اس کے اندر بھی اس کی بات کی کہ اس نے ولی کی اجازت ہو، پھر ولی بھی اس کو جو اجازت دے وہ غبن فاحش کی نہ ہو. پھر اس کے اندر بھی عقود کی 3 قسمیں کی کہ وہ عقود جو ہے محض زار نہ ہو، نفع نقصان کے اندر دائر ہو یا نفع والا ہو. اب اتنی جو ہے تفصیل جو ہے آپ کو اس ٹائم کیا ملے گی، فقہ میں ملے گی. تو اور اس کے اندر بھی میں نے ایک بڑے سینئر مفتی سے سنا، وہ فرمانے لگے کہ جتنی جزیات کی کثرت جو ہے وہ فقہ مالکی میں کہیں اور نہیں ہے، تو فقہ مالکی کا مطالعہ رکھیں. آپ اسی دیکھیں فقہ البیوع کے اندر بھی اور دیگر جگہوں پہ مفتی تقی اسماعیل صاحب اکثر فقہ مالکی کا حوالہ دے رہے ہوتے ہیں، ان کے جزیات سے استنباط کر رہے ہوتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ ایک اور میں نے اکابر سے سنا، انہوں نے فرمانے لگے کہ جتنا جو ہے نا وہ قوانین کی طرز پہ فقہ، چاروں میں سے فقہ حنفی کوئی اور نہیں ہے. کیونکہ آپ دیکھیں 3 بڑی ہماری خلافتیں، فقہ حنفی ان کا جو ہے آئینی لا رہا. آپ اگر جو ہے وہ عالمگیر کی جو ہے نا وہ کیا دیکھ لیں، مغلیہ حکومت دیکھ لیں، یا آپ خلافت عثمانیہ دیکھ لیں، آپ جو ہے وہ خلافت عباسی دیکھ لیں. خلافت عباسی کی تو خود امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ چیف جسٹس سے، خلافت عثمانیہ کا آپ کو مجلہ جو ہے ان کا لا ملتا ہے، فتاوی عالمگیری آپ کو ملتی ہے، آج بھی ملتی ہے. تو یہ جو لا ہیں کیونکہ بڑے زمانے تک، صدیوں تک انہوں نے اپنے دور کی تمام انتظامی اور قانونی مسائل اور پیچیدگی کا سامنا کرنا پڑا. اس لیے ہم کیا کہتے ہیں کہ اگر جو ہے نا وہ اختلاف آ جائے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ میں، اور مسئلہ قضا کا ہو تو کس کی رائے پہ اہمیت دیں گے؟ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی رائے پہ اہمیت دیں گے. تو یہ بات بھی ہمیں سمجھا کہ وہی بات کہ جس کو اپنے زمانے کے حالات کا علم ہو، کیونکہ وہ چیف جسٹس رہ چکی ہے، زیادہ علم رکھتے تھے. تو میں اپنی بات کو سمرائز کرتا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ نے کسی بھی فیلڈ میں مہارت حاصل کر کے امت کی صحیح معنوں میں خدمت کرنی ہے اور اپنی زندگی کو پروڈکٹیو بنانا ہے، اپنی زندگی کو امپیکٹ فل بنانا ہے، اپنی زندگی کے ذریعے امت میں کچھ سرمایہ چھوڑ کے جانا ہے،
اب کل جو میں جس کمپنی سے بات کر رہا تھا وہ کمپنی کے نمائندے نے بتایا، بڑی ایک کہنے لگے 19 سال کے ایک نوجوان نے ایک کمپنی بنائی ہے جو چاہتا ہے کہ امت مسلمہ جو ہے وہ ٹیکنالوجی اور ڈیزائننگ کے اندر جو ہے نا وہ آگے بڑھ سکے. تو اس نے اپنی ساری کمائی کا 1/3 حصہ جو ہے وقف کر دیا ہے. تو اب ایسے لوگ بھی موجود ہیں امت کا درد رکھنے والے، لیکن ہمارے اہل علم ماشاءاللہ اپنی پوری صلاحیتوں کے ساتھ اپنے آپ کو وقف کیے ہوتے ہیں. لیکن اب اس سے کیا ہو جائے ریٹرن دیکھیں آر او آئی. میں آخری بات کروں گی، ایک ہوتا ہے آر او آئی. آر او آئی کس کو کہتے ہیں؟ ریٹرن آف آن انویسٹمنٹ. کہ بھائی میں نے ایک جگہ پیسے لگائے، وہاں 1 روپے پہ مجھے 1 روپیہ ملا. میں نے ایک جگہ پہ پیسے لگائے، 1 روپے پہ مجھے 10 روپے ملے. کہاں لگانے چاہیے؟ تو کوئی میمن ہے یہاں پر؟ میمن حضرات ہماری کہتے ہیں نا کہ بھائی نفع میں نقصان ہو گیا. کیا مطلب؟ کہ اگر میں نے 1 روپے لگا کر 1 روپے نفع لیا، حالانکہ مجھے 1 روپے پر 10 روپے مل سکتے، تو میں نے گھاٹے کا سودا کیا. اور اہل جنت کو کسی چیز کا افسوس نہیں ہوگا سوائے اس گھڑی کے جو اللہ کی ذکر کے بغیر، ان کو احساس ہوگا کہ اس کو اور قیمتی بنا لیتا. تو میں اس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں اللہ نے زندگی دی، جوانی دی. اب یہ زندگی اگر ہم آج لگا رہے ہیں اور آج ہم جو ہے وہ لگا کر نیکی کر کے چلے گئے، اور اس کے بعد کیا ہوا ہمیں یہ پتہ چلا کہ یار آج تھوڑی سی محنت کر لیتے تو اپنی ان صلاحیتوں کے ذریعے 10 گنا امپیکٹ کریٹ کر دیتے، امت کی رہنمائی کر دیتے، امت کے لیے صدقہ جاریہ چھوڑ جاتے، امت کے لیے کچھ ایسٹ چھوڑ جاتے، علم میں نافع چھوڑ کے چلے جاتے. تو افسوس کتنا ہوگا. تو آج اپنی ہمت اور صلاحیتوں کو لگانے کا دور ہے. اور یہ وہ دور ہے جو آج سے 10 سال 20 سال پہلے، میں آپ کو ایک بتاؤں کہ جو سوشل میڈیا ہے، جو ہمارے پاس جدید ٹولز ہے نا، یہ وہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ان کے بارے میں پوچھ ہو سکتی ہے کہ بھائی 10 سال پہلے ایک بندے کو ایک چیز کا علم حاصل کرنا پڑتا تو اس کو جرمنی کے پروفیسر سے ملنے کے لیے جرمن جانا پڑتا. آج تم جو ہے فری میں یوٹیوب پہ کلک کرو، جرمنی کے لیکچر جو ہے وہ تمہیں کیا مل جائے گا؟ فری میں مل جائے گا فلم. تو تم نے کیا استفادہ کیا ان سے؟ تو یہ ہماری جو ہے نا وہ نعمتیں جن کے بارے میں ہم سے پوچھ ہو سکتی ہے، تو ہم ان کا خوب استفادہ کریں اور ان سے امت کی رہنمائی اور قیادت کرنے اور شرعی ایڈوائزری یا کسی بھی فیلڈ کے اندر جو ہے نا آگے بڑھ کر مٹے ہوئے دین کو زندہ کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.